صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین عزیز وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ نماز قائم کرو. آج کل کا جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے کہے نہ کہ نماز پڑھو یا یہ کام نہ کرو تو آگے سے ہمیں جواب سننے کو ملتا ہے کہ یار دین میں جو ہے نا وہ سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. عام ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی شخص کہے گا یار یہ کام نہ کرو یہ کام صحیح ہے یہ کرو تو اگر سے ہم کہتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے. یعنی کہ اگر میں نماز چھوڑنا چاہوں تو تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں. کیوں جی؟ لا اکراہ فی الدین. جبکہ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھے اور کوئی دوسرا شخص اس کو کہے کہ تم نماز پڑھو تو آگے سے کہے لا اکراہ فی الدین، نماز میں سختی ہے، دین میں سختی نہیں ہے. کوئی بندہ کہے کہ یار یہ جھوٹ نہ بولو، آگے سے ہم کہتے ہیں کہ تو زیادہ ہی دین سخت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یار برائی کا نہ کرو، برے کام چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، وعدہ خلافی چھوڑ دو تو آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب مول بھی بڑا دین سخت کری جا رہے ہیں. حتیٰ کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کلمہ پڑھے. یہ نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو ہم اس چیز پر مجبور نہیں کریں کہ بھئی تو زبردستی کلمہ پڑھ. لیکن جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ تمام احکامات کا پابند ہے. جس طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمیں اس طرح ماننا پڑے گا. پھر ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی. جس طرح آج کل ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی دین میں سختی نہیں ہے، میں نماز نہ بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں، میں روزے نہ بھی رکھا، میں بڑا کام کرنا ہوتا ہے، میں وہ کرنا ہوتا ہے، میں جانا ہوتا ہے تو یار میں روزہ کس طرح رکھا. اگر کوئی کہہ دے بھائی روزہ رکھنا تو تم پہ فرض ہے، آج کہتے ہیں دین سے سختی نہیں ہے. یار اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو ہم لوگ آج نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں. مزے کی بات ہے ہم لوگوں کو دین بھی وہ چاہیے جو ہمارے مطابق ہے. اگر ہم کسی روزے کے لیے لکھ چلے جائے نا کسی کے پاس کہ جناب میں ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، میری ڈیوٹی بڑی سخت تھی، اگر تو وہ عالم کہتے چل تو روزہ چھاڑ دے سے کہنے کا مال آ رہی ہے. اگر وہ عالم کہے نہیں تیرے پہ روزہ پھر بھی فرض ہے، تجھے روزہ مشقت میں رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ مولوی صاحب کو تنگ نظر ہے کہ نہیں کسی اور سے بول جا کے سکال کرنے ہو سکتا ہے کوئی تیجی راہ نکلے. تو یہ کام جو ہے یہ چھوڑنا ہے ہم نے. واقعی مصلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کرو، اور ہم لوگ کہتے ہیں کل ایک پڑھیں گے اس کو اگلے دن پڑھیں گے، علی نماز چھاڑ دینی ہے، کل تو شروع کریں گے پرسوں تو شروع کریں گے. حتیٰ کہ ہمیں اپنی زندگی کا بھی نہیں پتا لیکن ہمارے الفاظ کو چیک کریں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار انشاءاللہ میں نے کل سے نمازیں شروع کرنی ہے، کل دیکھی بھی ہے، کل ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی ہے، ہمیں اس کا بھی نہیں نا علم ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں کل تو انشاءاللہ میں نمازیں شروع کر دیں. یار کوئی لے کے چل رہا ہونا ساتھ، اس کہتے ہیں ایسا کر تو چل میں تیرے پیچھے آ رہا ہے. اور وہ پیچھے ہم کیسے جاتے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے ہمیں کیسے پیچھے جانا ہوتا ہے. وہ بندہ نماز پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں جو ہم جس کو کہہ رہے تھے ہم تیرے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ہمارے حالات ہو چکے ہوئے ہیں. اس کی مثال اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں نا بلا تشبیہ و تمثیل، مثال بنتی نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے، آس پاس اپنا کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی غیر بندہ آ جائے، وہ غیر بندہ آ کے آپ کو ہسپتال لے کر جائے، آپ کے وہاں پر جتنے بھی فیس ہیں ساری کچھ خرچہ وغیرہ اٹھاتا ہے، ادا کرتا ہے، سارا کچھ آپ کو کرتا ہے، آپ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کل کو اگر وہ شخص آپ کو کہیں پر بلاتا ہے تو آپ ایسا کریں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بلکہ آپ ہر صورت میں جائیں گے. اگر وہ رات کو بلائے آپ تب بھی، اگر وہ دن میں بلائے، وہ کہیں پر بھی بلائے. اگر آپ یہ بستامی روڈ پر بیٹھے ہیں وہ بے شک ہمیں سمنا آباد پہ بلائے یا پھر ہمیں وہ مینار پاکستان پہ بلائے، آپ کہیں گے یار وہ بندہ میرے کام آیا سی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے یا جس وقت مرضی بلا لے، رات کے پہاڑ بھی وہ بلائے گا، آپ نے کہنا یار اس بندے نے میرا ساتھ دیا تھا، ایک دن کا اس نے خرچہ اٹھایا تھا. ہر صورت میں جائیں گے اس کے پاس. اگر آپ لوگ نہ جائیں تو بندہ کیا کہے گا؟ یار یہ بڑا احسان فراموش نکلیا، میں نے تو اس کے لیے اتنا کچھ کیا، میں اس کو ہسپتال لے کر گیا، اس کی ساری ادویات میں نے طے کی، سارا کچھ پے کیا میں نے، اس کا سارا کچھ میں اٹھاتا رہا.
اور آج میں نے اس کو بلایا ہے تو آگے سے کہہ رہا ہے میرے کو ٹائم نہیں ہے یا میں فلانا کام جانا ہے، تو بندہ آگے سے ایسے کہے گا کہ نہیں کہے گا کہ یار میں ایسا کچھ کر دیتا کہ آج میں تو بلایا تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں میرے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ میں فلانا کام کرنا ہے، اتنا احسان فراموش بندہ ہے۔ تو اب اسی مثال کو صرف میں سمجھانے کے لیے الگ مثال بنتی کوئی نہیں ہے یار، یہ اللہ تعالی ہمیں روز صحت بھی عطا کر رہا ہے، رزق بھی عطا کر رہا ہے، مال بھی عطا کر رہا ہے، اسباب بھی عطا کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ صرف اپنے اعضاء کی طرف دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، آج دیکھا جائے وینٹیلیٹر ایک دن کا ہو، مصنوعی سانس جو ہے اگر وہ لوگ ایک دن کا سانس دیں تو اتنا بڑا بل بنا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ اسی ایک دن کا سانس دیتا ہے، تو یار وہ رب اتنے سالوں سے اور ڈیلی ہمیں سانس عطا کر رہا ہے، رب ڈیلی ہمیں سانسیں عطا کر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک دن عطا کرے اتنا بل بنا دے کہ ہم نے تجھے ایک سانس عطا کیا اور ہم اس کا احسان مند بھی ہوں، اور وہ جب جب بلائے ہم اس کے پاس بھی جائیں، اور رب جو ہر وقت ہمیں عطا کر رہا ہے اور وہ دنوں میں 5 ٹائم بلائے اور ہم کہیں کہ ٹائم نہیں ہے، یار سوچنے کی تو بات ہے نا۔ وہ کہیں پہ بھی بلائے، رب تو کہتا ہے جہاں پر بھی ہو میری نماز پڑھو، رب تو یہ نہیں کہتا کہ خاص جگہ پر آنا ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہوگا یا سمرا آباد آؤ یا مینار پاکستان جاؤ، رب تو کہتا ہے کہیں پہ بھی ہو، جب اذان کا وقت ہو جائے یا نماز کا وقت ہو جائے میری نماز پڑھو۔ تو آگے سے ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یار سوچو تو صحیح نا، اگر کوئی کل کو رب نے کہہ دیا کہ میں نے اتنی نعمتیں دی تمہیں، تم میرے سامنے نہ آ سکے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ ایک عام بندہ وہ کہہ دیتا ہے بھئی احسان فراموش ہے تو رب نے اگر کہہ دیا تو اتنا احسان فراموش نکلے ہیں، اسی تو سب کچھ عطا کر دیتا، کائنات کی ہر نعمت تجھے عطا کر دی، اور دن میں ہم نے کہا کہ تو ہمارے پاس آ، تو ہمارے پاس ہی نہیں آیا۔ کائنات میں دینے والا بھی اللہ ہے، یار دیکھیں نا جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کا انجام بھی کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم اس کام میں گئے ہوئے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب ایسے آپ نمازیں پڑھا کرنی ہے، یار یہ ضروری ہے، ہر کام ہوتے رہیں گے، کام کو کہیں یار کیوں رہنے دیں، میں نے ایک نماز پڑھنی ہے۔ نماز کو جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یار نماز ٹائم نہیں، اگر میں فلانا کام کرنا ہے تو کم سے کم اس کام کو کہیں کہ مجھے رب نے بلایا میں نے ادھر جانا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار فلاں بندے نے مجھے بلایا میں ہلے چلنا، میں فوراً میری گڈی بھی تیار کر، میرے کپڑے بھی تیار کر، میں فوراً نکلنا ہے، تو کبھی اس کام کو بھی کہو یار مجھے رب نے بلا لیا، میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو جب بھی نماز کا وقت ہو انشاءاللہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، سارے بولے نا یار نماز نیت کر کے اٹھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، نیت کرنا ہمارا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سب کو بنا بھی دے گا۔ ہم نے انشاءاللہ آسان نماز پڑھنی ہے۔ تو آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے لڑتے مر جائے، شہید ہو جائے، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ اور کس کو نہیں کہنا؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، رب فرما رہا ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اب آپ لوگوں سے میں کچھ سوال پوچھتا ہوں، آج کچھ لوگ عقیدے گھر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ نبی زندہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امتی ہو اور میرے راستے میں لڑے اور شہید ہو جائے تو میں اس کو مردہ نہیں کہنا، تو جو نبی ان کو مردہ کہتا ہے، انہوں نے کیا عقیدہ لا کر بیٹھے ہیں یار، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، تو پھر جو نبی اور پھر ہو بھی امام الانبیاء، جو انبیاء کے سردار ہو، ان کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یار یہ معاذ اللہ مردہ۔ اب شہید کو بھی ہم آتے ہیں کہ شہید بندہ کون سا ہے؟ اب ایک طرف ہندو ہیں، وہ بھی اگر لڑنے کے لیے نکلتے ہیں مر جاتے ہیں، کیا شہید ہیں؟ نہیں۔ بولنا آپ سب نے جواب دینا، پھر میں نے آگے چلنا ہوگا، مزہ تو نہیں نا پھر ایسے آتا، میں کل ادھر بولتا ہوں آپ سارے تو پہنچ رہے ہیں۔ اب ہندو ہے، لڑ رہا ہے، مر گیا ہے، شہید ہے؟ چلیے یہ تو ہو گیا نا، اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ اب آتے ہیں ہم یہودیوں کی طرف۔ یہودی ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، حضرت آدم کو بھی مان رہا ہے، حضرت موسیٰ تک تمام نبیوں کو مان رہا ہے،
لڑنے آ گیا، لڑتے لڑتے مر گیا، کیا شہید ہے؟ نہیں، شہید نہیں ہے۔ چلیں آگے آتے ہیں عیسائیوں تک۔ عیسائی ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، انبیاء کو بھی مان رہا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی مان رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہا ہے، حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو مان رہا ہے۔ لڑتے 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 مر گیا، کیا شہید ہے؟ نہیں ہے شہید، شہید نہیں ہے۔ شہید بندہ تب ہوگا جب اللہ پر بھی ایمان رکھے، تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھے اور امام الانبیاء پر بھی ایمان رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی پر یقین رکھ، میرے نبی پر ایمان رکھ، تو جب تو آئے گا نا باہر لڑنے کے لیے اور تب مرے گا، تب میں تجھے کہوں گا تو مردہ نہیں ہے، تو زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی پہ ایمان رکھ کر مرے گا تو میں تجھے کہوں گا کہ تو مردہ نہیں ہے۔ پھر مزے کی بات ہے، اب اللہ پر بھی کسی کا ایمان ہو، انبیاء پر بھی ایمان ہو، حضور کو بھی نبی مانتا ہو، لیکن حضور کے بعد کسی اور کو نبی مان لے، قادیانی، مرزائی، امامتی، وہ لوگ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مان لے، اور اگر وہ لڑنے کے لیے باہر نکلے اور مر جائیں تو وہ بھی شہید نہیں ہے۔ اگر حضور کی ایک صفت، ختم نبوت جو ہے نا، ختم نبوت حضور کی ذات نہیں ہے بلکہ حضور کی ایک صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی ایک صفت کا انکار کر دے، اللہ کو مانے، انبیاء کو مانے، حضور کو نبی مانے، لیکن اگر ایک صفت کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مردہ ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے حضور کی صفت نہیں مانی ہے۔ اگر حضور کی صفت مانی ہوتی تو تو زندہ ہوتا۔ تو یار جو بندہ زندہ ہی حضور کے واسطے سے ہو، ایک تو ہے نا کہ ویسے ہی ایک بندہ زندہ ہی حضور کے واسطے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ بھی نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اگلی بات بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میری طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ کون؟ جو عام شخص ہے، جو حضور کا امتی ہے، جو حضور کے پر ایمان لے کر آتا ہے اور پھر حضور کے راستے میں لڑتا ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ مردہ نہیں کہنا، تو ہو امام الانبیاء، ان کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضور کی حیات کا یار پھر کیا عالم ہوگا کہ عام بندے کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہنا، تو امام الانبیاء کے بارے میں جو لوگ بھی کہیں مردہ ہیں، معاذ اللہ کو پھر دیکھے نا وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ شہید ہوتا ہی حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور پہ کامل ایمان نہ ہو، حضور پر کامل یقین نہ ہو تو بندہ شہید نہیں ہو سکتا، اور شہید ہونے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی بعد والی زندگی کا انحصار ہی حضور پر ہے تو پھر حضور کا کیا عالم ہوگا؟ تو اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا تھا نا کہ خیمہ افلاک کا، یہ جو خیمہ ساری دنیا قائم ہے نا، یہ کسی صوفیوں کی وجہ سے، یہ آج کل کے مولویوں کی نمازوں کی وجہ سے، یہ آج کل کے مولویوں کی عبادت کی وجہ سے کوئی نہیں ہے۔ کہ کوئی بندے کہتے ہیں بھائی میں اسی بڑے حاجی ہیں، کہ اسی بڑے پرہیزگار ہیں، اسی بڑے عبادت گزار ہیں، یہ ساری کائنات چاہ رہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے امام فرما کے کہ خیمہ افلاک کا استعارہ اسی نام سے ہے۔ حضور اگر یہ کائنات قائم ہے تو سبب آپ کی وجہ سے ہے، اگر حضور آپ نہ ہو تو یہ کائنات نہ ہو۔ اور یہ صرف ہمارے امام کا شعر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں جلوہ گر ہو میں ان کو عذاب دوں۔ اگر میں ان کو عذاب نہیں دے رہا حضور، اگر میں ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا رہا تو سبب آپ ہیں، یہ کوئی اور سبب نہیں ہے، فقط آپ سبب ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ خیمہ افلاک کا استعارہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تبشمہ کا اسی نام سے ہے۔ حضور جتنی بھی رون کے ہیں حضور فقط آپ کے سبب سے ہے، تو جس کے سبب سے رون کے ہیں ہم نے ان کا غلام بننا ہے، اور جب ہم ان کے غلام ہو جائیں گے نا، جب ان کا بندہ ہو جاتا ہے تو پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ کائنات سجی حضور کے لیے ہے۔ تو جو چیز جس کے لیے ہو تو جو اس کا ہو جائے تو سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ عشق اور وفا کی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے عشق اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کو صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا